وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ پتھروں میں تم نے دیکھا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ بتلا رہا ہے حجر و شجر، جمادات و فلکیات، حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ادراک رکھتا ہے۔ ان سب کو پتا ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے۔ ان سب کو یہ پہچان نصیب ہے۔ یہ درخت، درختوں کے پتے، یہ پھول، یہ پھولوں کی پتیاں، یہ پہاڑ، یہ پہاڑوں کی کنکریاں، یہ ریت کے ٹیلے اور ریت کے ذرے، سب اپنے مالک کی پہچان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم خود ہمیں بتلا رہا ہے یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان میں جو کچھ ہے، کائنات کے اندر جو کچھ ہے، وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ان کو اپنے مالک کا پتہ ہے۔ سب، پتھر بھی، شجر بھی، ذرہ ذرہ اللہ کی پہچان، اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زمین و آسمان بنائے گئے تو ان کو کہا گیا کہ ادھر آؤ فرما بردار ہو کر، تو وہ کہنے لگے ہم حاضر ہیں۔ زمین بھی آسمان دونوں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں فرما بردار اور مطیع بن کر۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اس قرآن کریم کو، اس پاک کلام کو اگر ہم پتھروں پہ، پہاڑوں پہ، پہاڑوں کی چٹانوں پہ، مضبوط پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی یہ جان کر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی قدر و منزلت پہچان کر، اس کا مقام جان کر خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بھی، پہاڑوں کے پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے، اللہ کے کلام کا مقام کیا ہے۔ بلکہ قرآن نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کریم کو، اس کلام پاک کو آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے یہ جان کر کہ اس کا مقام بڑا ہے، ہم صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی پہاڑوں کے پتھر بھی پہچانتے ہیں، کلام پاک کے مقام و مرتبے کو وہ بھی جانتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے احد پہاڑ کے بارے میں
احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے وہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ جنبش کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پیر مارا اور پہاڑ کو کہا تجھے خبر نہیں کہ تیری پشت پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، نبی کے ساتھی کھڑے اور تو حرکت کر رہا؟ دوبارہ اس کو یہ ضرورت نہیں ہوئی۔ پتھروں کو فہم نصیب ہے، پہاڑوں کو فہم نصیب، عقل نصیب ہے، یہ شعور نصیب ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کس کی قدر کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی۔ اور پھر ہمیں وہ بات بھی یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کے خطبہ فرماتے، کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، ممبر بنا دیا گیا، اس کو علیحدہ کر دیا گیا، وہ تنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا پیغمبر آخر الزمان کی جدائی میں۔ کس لیے ساری باتیں؟ کتنی بار دن میں ہم روتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر سکے، ہم فرمان نبوی کو مان نہیں سکے، یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس فراق میں، اس جدائی میں کتنی بار ہم روتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا؟ کتنی سنتیں چھوٹ گئیں، کتنی صلہ رحمی ہم نے ترک کر دی، کتنی امانت داری ہم نے ترک کر دی۔ یہ جدائی ہے نا حضور کی۔ یہ تو کوئی نہیں ہے کہ میں آؤں، میں جاؤں، آپ آئیں، یہ نہیں ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ہے کہ ہم آپ کے تمام تر فرامین پہ عمل کریں، کوئی سنت، کوئی بات ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ آپ نے فرمایا کہ سل من قطع کا، ملائیے رشتہ داروں کو، قطع تعلق نہ کہ بلکہ جو تعلق توڑتا ہے اس سے بھی تعلق جوڑیے۔ تو جب ہم برسرے ہوتے ہیں اپنے غریب رشتہ دار پر، کیا ہمیں نبی یاد ہوتا ہے، پیغمبر یاد ہوتا ہے، کلام یاد ہوتا ہے، قرآن یاد ہوتا ہے؟ کدھر گئی ہماری معاشرت؟ جب والدین اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی، خاوند اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، بیوی اپنے خاوند کے حقوق پورے نہیں کرتی، عورت اپنے اس دائرے سے نکل کر جب باہر آتی ہے تو کیا اس کو رسول خدا یاد ہوتے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں، یہ حجر و شجر، یہ جمادات و نباتات، حتیٰ کہ فلقیات، یہ بھی اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کی، اللہ کے پیغمبر کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر ہیں، دشمن کے ہاتھوں میں کنکر ہیں، وہ بھی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ زہریلی بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بول کے کہتی ہیں، یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ بتلا رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ملکیت و بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ سارے یہ سب اگر نہیں جانتا تو انسان نہیں جانتا، جس نے سب سے زیادہ جاننا تھا، جس کی ذمہ داری، جس سے سوال جواب ہونا۔ اب پتھروں سے تو سوال ہی نہ ہونا، درختوں سے سوال نہیں ہونا، جانوروں سے سوال نہیں ہونا کہ تم نے اللہ کو مانا کہ نہیں مانا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ زمین کے ذرات سے، ریت کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے کوئی سوال نہیں ہونا قیامت کے دن، اور جن سے سوال ہونا، جن انسانوں سے،
وہ بھولے ہوئے، وہ دور ہے ہم سے. کیسی عجیب بات ہے. یہ تمام در حقائق، یہ واقعات، یہ قصص قرآن کریم میں اس لیے بتلائے گئے کہ قرآن اس سے سبق حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے اور ان کو جانے.